میرا نام ڈاکٹر عبدالمجید خان ہے. میں اس ریسرچ لیب میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری. یہاں جو ریسرچ لیب آف بائیو انرجی، دس از ریسرچ لیب آف بائیو انرجی، اس میں انرجی کے مختلف اسپیکٹ پہ کام ہوتا ہے. مختلف پروجیکٹس ہیں. اس میں جو خاص طور پہ جو پروجیکٹ ہیں وہ ہے رینیویبل اینڈ گرین انرجی کے پروجیکٹس ہیں. چونکہ جو فیول ہے فوسل فیولز ہیں، ڈیزل، گیس، پیٹرولیم، یہ جو ہے نان رینیویبل ہیں اور ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو اس کے متبادل جو ہے ہم رینیویبل اور نان رینیویبل جو ہے فیولز تیار کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں خاص طور پہ کون سے آتے ہیں، بایو ڈیزل ہے جس کو ہم آئلز کی ٹرانس ایسٹریفیکیشن سے تیار کرتے ہیں. مختلف قسم کے پلانٹس یا فیٹ سے بھی ہو سکتے ہیں، اینیمل کی جو فیٹ ہوتی ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں، یا ویسٹ آئل جو مختلف ہوٹلوں سے نکلتا ہے اس کی مدد سے ہم جو ہے یہ فیولز جو ہیں بایو ڈیزل اس کی ٹرانس ایسٹریفیکیشن سے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بایو ایتھینول ہے. بایو ایتھینول یہ کاربوہائیڈریٹس کی فرمنٹیشن، یعنی ایسے پلانٹس وغیرہ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹ جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہو، مقدار کے اندر موجود ہو. ان سے ہم کاربوہائیڈریٹس الگ کر کے پھر ان کی فرمنٹیشن کرتے ہیں جس سے بایو ایتھینول بنتا ہے. حال ہی میں میرے ایک اسٹوڈنٹ جو ایم فل کر رہی تھی، انہوں نے بیگاس سے، یعنی گنے کا جو ویسٹ ہوتا ہے بیگاس استعمال کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس سے بایو ایتھینول بنایا اور پھر اس سے ہم نے موٹر سائیکل بھی چلائی. اور ہم نے دیکھا کہ موٹر سائیکل بالکل اسی طریقے سے چل رہی تھی جیسے کہ پیٹرول پہ چلتی ہے، لیکن ہم نے بلینڈ بنا کے استعمال کیا تھا، 50% بلینڈ، یعنی آدھا جو ہے ہم نے پیٹرول استعمال کیا، آدھا جو ہے وہ بایو ایتھینول استعمال کیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ سموتھلی جو ہے وہ موٹر سائیکل چل رہی تھی. اور اس بایو ایتھینول کے اوپر جو ہے ہماری مختلف پبلیکیشنز ہیں. بایو ڈیزل کے اوپر بھی پبلیکیشنز ہیں جو مختلف کنٹریز، USA، جرمنی، جاپان، چائنا، انڈیا، برازیل، UK، پاکستان، سب میں جو ہے یہ ہمارے آرٹیکلز جو ہیں یا پبلیکیشنز مختلف آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے جو جرنلز ہیں اس میں شائع ہو چکی ہیں. پھر اس کے بعد بایو گیس ہے جس کو اینائروبک ڈائجیشن سے ویسٹ کی ڈائجیشن کر کے پروڈیوس کیا جاتا ہے. پھر الیکٹرکسٹی پہ ہمارا ایک HEC سے پروجیکٹ اپروو تھا جس کی مدد سے ہم نے الیکٹرکسٹی جنریٹ کی. اس میں ہم ویسٹ واٹر کی فرمنٹیشن کرتے تھے اور اس سے ہائیڈروجن، اور اس پہ 2-3 اسٹوڈنٹ نے کام کیا، PhD کے جو تھے انہوں نے اپنے تھیسس کمپلیٹ کیے. اور پورا جو کام تھا وہ الیکٹرکسٹی پہ تھا. ہائیڈروجن جنریٹ کرتے تھے، بایو ہائیڈروجن، اور اس سے پھر الیکٹرکسٹی تھرو دا مائکروبیل فیول سیل کی مدد سے اس سے الیکٹرکسٹی جنریٹ کرتے تھے. اور ان کے تھیسس جو ہیں جو باہر مختلف کنٹریز USA، جرمنی، جاپان، UK کے جو کیمیکل انجینئر تھے انہوں نے تھیسس ان کے ریویو کیے اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے ریمارکس ہم نے دیے تھے، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈگریز ایوارڈ ہوئی. تو یہ جو ہے اس کے بعد ہمارا ایک فیلڈ جو ہے وہ سینتھیٹک فیولز کی ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے ویسٹ، ہر قسم کا ویسٹ جو ہے جیسا پلاسٹک ہے، ٹائرز ہیں، پھر پلانٹس ہیں، آئلز ہیں، ویسٹ آئلز ہیں، اور جو بھی ویسٹ ہے، ایون کہ ہیومن ہیئرز جو ہے ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹک کو.
اور اس کی مدد سے ہم اس کی پائرولائسس کر کے اور ان کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کر کے، یہ جس طرح سے یہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن، یہ فلاسک موجود ہے، اس کے اندر ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کرتے تھے اور اس کی مدد سے سنتھیٹک فیول جو ہے وہ جنریٹ کرتے تھے۔ یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے یہ ہیٹنگ مینٹل ہے اور اس میں فلاسک ہے، پھر یہ کنڈینسرز ہیں، اور یہ پورا ایک چل واٹر سرکولیٹنگ سسٹم یہ ہم نے خود جو ہے نئے طریقے سے لیب کے اندر جنریٹ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ روٹری آپریٹر ہے، اس کا کنڈینسر ہے، اچھا ڈسٹلیشن کا کنڈینسر ہے، فریکشنل ڈسٹلیشن کا ہے، ریئیکشن مختلف قسم کے سینتھیٹک ریئیکشنز کے کنڈینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سارے ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشن۔ یہ ادھر مائکرو ویو اوون ہے، اس کے اندر بھی ہم سینتھیٹک ریئیکشنز کرتے ہیں، بایو فیولز وغیرہ بناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پائپ جو ہے لگا ہوا ہے، گیس کا پائپ ہے، یہ بہت ہی لمبا ہم نے چڑھا ہوا ہے، یہ ہم باہر تک لے کے جاتے ہیں، ہم جو ہے لان تک یہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ دھوپ میں جو ریئیکشن ہوتے ہیں، سن لائٹ میں جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان کو وہ چل واٹر جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں۔ یہاں سے لان میں جاتا ہے یہ چل واٹر، یہ بیسیکلی یہاں یہ فریج کو جو ہے ہم نے ایک فریج ہے جس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے چل واٹر سرکولیٹنگ سسٹم کے طور پہ۔ جو پرانا جو سرکولیٹنگ چل واٹر ہے جو کمپنی دیتی ہے، جو کہ اس کی قیمت اس وقت 4 لاکھ کے قریب ہے، وہ ایک تو خراب جلدی ہو جاتا ہے، دوسرا یہ وہ سپلائی جو ہے صرف ایک کنڈینسر صرف اس کو کرے گا، باقی جو سسٹم ہے ان کو نہیں دے گا، اور اس کی ٹینکی جو ہے بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، تو پانی کی سرکولیشن کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ جبکہ یہ جو ہم نے بنایا ہے، یہ اس میں ہم پورا جو ہے فریج کا ایک چیمبر جو ہے پانی سے بھر لیتے ہیں، اور وہاں سے پانی ہم موٹر کے ذریعے ہم سپلائی کرتے ہیں۔ یہ موٹر ادھر لگی ہوئی ہے، اس کی مدد سے سپلائی کرتے ہیں، اور یہ سارے سسٹمز، یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ سارے، ایون کہ واٹر ڈسٹلیشن اسمبلی لگی ہوئی ہے، یا سنتھیٹک ریئیکشنز ہیں، ڈسٹلیشن ہے، فریکشنل ڈسٹلیشن ہے، ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن ہے، پائرولائسس ہے، یا پھر روٹری ایواپوریٹر کی مدد سے جو ہم سالوینٹ سیپریٹ کرتے ہیں، یہ سیٹ اپ ہے، یہ سارے کے سارے ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے ان تمام یہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ میرین نیچرل پروڈکٹس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری و ساری ہے، مختلف اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں۔ میں بذات خود جو ہے میرین کے اوپر بہت انٹرسٹ لیتا ہوں، میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ میرین پہ ہی ہے۔ میں میرین کے اوپر میں نے پی ایچ ڈی میرین کیمسٹری، نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری، جس سے فارماسیوٹیکلی امپورٹنٹ کمپاؤنڈس جو ہے ڈسکور کیے تھے، اس کو ہم نے چھوڑا نہیں، وہ بھی ساتھ میں چلتا ہے۔ پھر میرین سے جو ہے ہم نے بایو فیولز پہ کافی کام کیا ہے، بایو ڈیزل، بایو ایتھنول کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور اس فیلڈ کو میرین کو بھی ہم فیول کی طرف لے کے آئے ہیں۔ پھر ٹیریسٹریل نیچرل پروڈکٹس کے اوپر بھی مختلف جو ہے ہماری پبلیکیشنز آ رہی ہیں، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جو نئی فیلڈ ہے وہ ہے مالیکولر ماڈلنگ اور مالیکولر ڈاکنگ کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، میں بذات خود بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہوں، اور ہمارا کام اس میں چل رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کووڈ-19 پینڈیمک ہے، جس سے پوری دنیا اس وقت جو ہے متاثر ہوئی ہے، اور بہت سی اموات ہوئی ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہوئے ہیں، اور کچھ ریکور بھی ہوئے، لیکن ڈیتھ ریٹ جو ہے کافی زیادہ رہا ہے، جس میں تقریباً یعنی یہ کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے، پوری دنیا 2 سال سے جو ہے افراتفری کا شکار ہے، سارا سسٹم ڈسٹرب ہوا، اکانومی جو ہے تباہ ہو گئی اور تمام۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ریسرچ گروپ جو ہے وہ کووڈ-19 کے اوپر، کووڈ سے ریلیٹڈ جو ڈرگز ہیں، جو ویکسینز ہیں، ویکسینیشن ہے، اور باقی جو کووڈ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہے، اس کے اوپر بھی ہم فوکس ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی ان فیلڈز کے اوپر مالیکولر ماڈلنگ، کووڈ-19 اور انرجی اور نیچرل پروڈکٹ، میرین نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری، اس کے اندر ہماری پبلیکیشنز آ بھی چکی ہیں، اور بہت جلدی مزید بھی پروسیس میں ہیں، کچھ سبمٹڈ ہیں،
اور عنقریب جو ہے وہ پبلیکیشنز بھی آ جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.